لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جدا وتكايا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان عظام، پردہ نشی باعزت خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور اپنی بے شمار مخلوقات میں سے ہمیں سب سے افضل اور سب سے اشرف کا درجہ دیا. بعدہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے اور ہماری فلاح و بہبودی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گاہے بگاہے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نشاور ہوں، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. معزز سامعین،
رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمارے درمیان سے بہت تیزی سے رخصت ہو رہا ہے. 2 عشرے گزر گئے، آخری عشرے میں بھی 2 طاق راتیں چلی گئیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا، ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ کب آیا اور کتنی تیزی سے ہم سے رخصت ہونے لگا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہو. اگر رمضان 30 دنوں کا ہوا تو پھر 1 شوال جمعہ کے دن ہو جائے گی، اور اگر رمضان 29واں ہوا تو پھر جمعہ کے 1 جمعہ اور ہمیں جو ہے 29 ہوا اگر تو جمعہ کے دن عید ہو جائے گی، اور اگر 30 ہوا تو 1 دن اور ہمیں مل جائے گا، یعنی 1 جمعہ اور ملے گا. زیادہ تو امکان یہ ہے کہ اس بار یہ آخری جمعہ ہی ہوگا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 سالوں سے رمضان المبارک 30 دنوں کا ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے. تو عربی کے حساب سے عموماً 2 یا 3 بار 30 کا مہینہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر 29 کا ہو جاتا ہے ایک بار. بہرحال جو بھی ہو، ہمیں اور آپ کو صرف اس چیز پر توجہ دینی چاہیے کہ ہماری عبادتیں کیسی ہو رہی ہیں. 2 عشرے گزر گئے، 2 طاق راتیں بھی گزر گئیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا راضی کیا، اپنے گناہوں کی کتنی بخشش کروائی، اپنے نامہ اعمال میں ہم نے نیکیوں میں اضافہ کرایا یا نہیں کرایا. ان تمام چیزوں کے تعلق سے اور آپ کو سوچنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے. اور ابھی بھی تقریباً 6-7 روزے باقی ہیں. ابھی بھی انسان چاہے تو اللہ کی طرف پلٹ کر کے آ سکتا ہے، ابھی بھی انسان اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتا ہے، چونکہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خاص عبادتوں کا مہینہ ہے. لہذا انسان اپنے آپ کو اب اللہ کی طرف موڑ لے. اگر اب تک اس کی آنکھیں نہیں کھلی ہیں، دل پر اب تک ایمانی حرارت کی جو نشانی ہوا کرتی ہے وہ نہیں اس پر ظاہر ہوئی ہے، تو اب وہ آنکھ کھول لے اور اپنے دل کو ایمانی حرارت سے لبریز کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ رمضان کا مہینہ دیا، آخری عشرے میں بھی داخل کر دیا، اور ابھی بھی 6-7 روزے باقی ہیں. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی عبادتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہمیں آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ ہے صدقۃ الفطر اور عید کے احکام و مسائل. صدقۃ الفطر ایک ایسا صدقہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے. یہ کوئی عام صدقہ نہیں ہے کہ جو چاہے دے جو چاہے نہ دے، اختیاری نہیں ہے، یہ آپشنل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو فرض قرار دیا ہے. صحابی رسول بیان فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو یا بچہ ہو، کوئی بھی آدمی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زکاۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر کو فرض قرار دے دیا ہے. صحابی رسول کے جملے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا ہے. اور کیا چیز فرض ہے؟ یعنی اب آدمی صدقہ دے تو کیا صدقہ دے؟ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں صاع من تمر او صاع من شعیر، کہ 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو. اور بھی دوسری حدیثوں میں آتا ہے پنیر کا تذکرہ ہے، کشمش کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے الگ الگ غلوں کا بھی تذکرہ ہے. تو آج ایک بڑا مختلفی مسئلہ ہے، بڑا اختلافی ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پیسوں کی صورت میں بھی صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پیسوں کی شکل میں نہیں دیا جا سکتا. اور یہ بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے. اس پر علماء کے الگ الگ اقوال ہیں، الگ الگ اعمال ہیں. بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ زکاۃ الفطر صدقۃ الفطر پیسوں کی شکل میں ادا نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے پیسوں کی شکل میں یا روپیوں کی شکل میں، دینار و درہم کی شکل میں کسی نے ادا نہیں کیا. انہوں نے جب ادا کیا تو 1 صاع کسے کہتے ہیں؟ تقریباً 2.5 کلو. یہ ایک وزن ناپنے کا ایک آلہ تھا عرب میں.
2.5 کلو تقریباً اس کی مقدار ہوا کرتی ہے. تو 2.5 کلو کے برابر صحابہ کرام کھجور نکالا کرتے تھے, یا کشمش نکالا کرتے تھے, یا جو نکالا کرتے تھے, گیہوں ہو, چاول ہو, یا پھر اسی طریقے سے پنیر وغیرہ کا تذکر آتا ہے. وہ ہر ایک بندے پر 2.5 کلو یہ صدقۃ الفطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دے دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کو اللہ کے رسول نے آخر کیوں فرض کیا؟ اس کی فرضیت کی وجہ دیکھ لیتے ہیں. حدیث میں صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس صدقۃ الفطر سے ہونے کیا والا ہے. پورے رمضان آدمی روزہ رکھ رہا ہے اور عید سے پہلے اس سے صدقہ نکالنا ہے, جسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, علت کیا ہے, اس سے فائدہ کیا ملے گا ہمیں اور آپ کو؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, کہ آدمی کے روزوں میں, روزے دار کی اگر کوئی برائی ہے, روزے دار کے روزوں کے اندر کوئی خامی ہے, کوئی سستی رہ گئی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقۃ الفطر کے ذریعے سے اس کے روزوں کی تمام کوتاہیوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ. یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ بیان فرمائی وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينَ, اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام. چونکہ جو آدمی امیر ہے یا پھر صاحب استطاعت ہے, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے, آدمی کھانے پینے کی فراوانی ہے جس کے پاس, وہ تو عید بخوشی منائے گا, عید کی کوئی پریشانی اسے نہیں ہوگی. لیکن جو آدمی غریب ہے, جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا, جس کے گھر میں بچے بھوکے رہ جائیں گے عید کے دن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام غربا اور مساکین کا بھی خیال رکھتے ہوئے کہا کہ وہ طعمۃ للمساکین. یہ صدقۃ الفطر کی دوسری وجہ ہے کہ تم صدقۃ الفطر نکالو اور کنہیں دو, غریب اور مسکینوں کو دو, تاکہ ان کے گھر میں بھی عید کے دن خوشیاں آ سکے, ان کے گھر میں عید کے دن بچے کہیں بھوکے نہ سو جائیں, ان کے گھر میں بھی خوشیاں آ سکے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقۃ الفطر کو فرض قرار دے دیا. اس میں کوئی مقدار نہیں ہے کہ آدمی کے پاس 85 گرام سونا ہو یا 595 گرام چاندی ہو تبھی جا کر کے وہ کچھ نکالے, ایسا نہیں ہے. بلکہ علماء سلف کے آپ اقوال دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اگر کسی انسان کے پاس کھانے کی اتنی مقدار ہے کہ وہ کھا کر کے, اس کے گھر والے کھا کر کے اگر کچھ بچ جائے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے. اتنا کیوں؟ یہ عید کے لیے خاص ہے کہ آدمی عید کے دن خوشی منا سکے, اور یہ واحد مذہب ہے جس نے عید کی خوشیوں میں تمام لوگوں کو شامل کیا. جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے, جس کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی خیال رکھا. اور اس سے اور ایک بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کے اندر فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر انسانوں کے نفس کے تعلق سے فرماتا ہے قد افلح من تزکا, کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, جس نے اپنے مالوں کو پاک کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آدمی بھی کامیاب ہو گیا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. اس آیت سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں صدقے کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جب آدمی صدقہ دیتا ہے, جب آدمی کسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے, جب آدمی کسی غریب کی مدد کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا, تو وہ آدمی کامیاب ہو گیا. تو صدقۃ الفطر یہ صدقہ ہے, غریبوں کی مدد کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو جیسے ہی آدمی صدقہ نکالے, انسان اپنے نفس کو پاک کرتا ہے, انسان اپنے روزوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے, انسان اپنے نیتوں کو پاک کرتا ہے, انسان اپنی ذہنیت کو پاک کرتا ہے, اور انسان اپنے جسمانی غلاظتوں کو بھی پاک کر دیتا ہے. یہ صدقہ کی فضیلت ہے. صدقۃ الفطر کی یہ فضیلت ہے کہ انسان ہر اعتبار سے پاک ہو جاتا ہے, اس کے عمل بھی پاک ہو جاتے ہیں, اور وہ خود بھی بذات خود پاک ہو جاتا ہے. اور آئیے اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر کب نکالا کرتے تھے. تو حدیث میں آتا ہے من ادھا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ, کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے یہ صدقہ نکالا, بس اس کا زکوٰۃ قابل قبول ہو گیا. یعنی صدقۃ الفطر اصل وہی ہے جو عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے.
لیکن اگر فرمایا گیا ومن ادھا بعد الصلاۃ، لیکن اگر کسی نے عید کی نماز کے بعد بھی صدقۃ الفطر ادا کیا، فرمایا فہی صدقۃ من الصدقات، تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، اسے صدقۃ الفطر کی افضلیت نہیں ملے گی۔ صدقۃ الفطر کی جو افضلیت ہے اور جو اس کا خاص ثواب ہے، وہ ثواب سے آدمی محروم ہو جائے گا۔ کب؟ جب آدمی عید کی نماز کے بعد صدقۃ الفطر ادا کرے۔ تو اس کا وقت کب ہے ادا کرنے کا؟ نماز سے پہلے پہلے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ غریبوں کی مدد ہے۔ عید کے بعد اگر آپ دیں گے، وہ آدمی تب تک تو بڑا پریشان رہے گا نا، جو آدمی غریب ہے اس کے گھر میں اب تک کچھ آیا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ہی صدقۃ الفطر نکال لیا کرتے تھے، اور گھر کے تمام افراد کی جانب سے نکلے گا۔ گھر میں 10 لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، سارے لوگوں کی جانب سے ایک سا کر کے سارے لوگوں کا 2.5 کلو تقریباً نکالا جائے گا۔ اور اگر عید سے پہلے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو گیا اور اس بچے کو ابھی اس دنیا میں آئے ہوئے 1 دن بھی نہیں ہوا ہے، تو بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ اس پر بھی زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہوگی کہ اس چھوٹے بچے کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالا جائے۔ تو معلوم ہو گیا کہ صدقۃ الفطر کیسے نکالنا ہے۔ زیادہ افضل اور راجح عمل یہ ہے کہ آدمی اناج اور غلے کی صورت میں نکالے، غلے کی صورت میں نکالے۔ پیسوں کی شکل میں علماء کہتے ہیں دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا جو عمل ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ غلے کی شکل میں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے، لیکن پیسوں کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کتنا ادا کرنا ہے، 2.5 کلو ادا کرنا ہے تقریباً ایک جانب ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو۔ اور کب ادا کرنا ہے؟ نماز عید کے نکلنے سے پہلے پہلے، عید کی نماز کے لیے نکل رہے ہیں اس سے پہلے ہی نکالنا ہے، ورنہ پھر آپ صدقۃ الفطر کے اجر سے اور اس کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں صدقۃ الفطر کے تعلق سے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں عید کے احکام و مسائل۔ عید یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کے لیے، مومنوں کے لیے خوش ہونے کا دن عید مقرر کر دیا۔ ہماری عیدیں کتنی ہیں؟ 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان کے بعد جو ہم مناتے ہیں وہ عید الفطر ہے، اور جو بقرعید میں ہم مناتے ہیں وہ ہے عید الاضحیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا قرآن حکیم کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، کہ جب آدمی مکمل 30 روزے رکھ لیتا ہے یا 29 روزے رکھ لیتا ہے، یعنی رمضان بھر کے روزے رکھنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے میرے بندو، تم گنتی کے دن مکمل کر لو، 30 یا 29 دن مکمل کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کی تکبیر بیان کرنا شروع کر دو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم 30 روزے جب رکھ لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ رمضان میں اللہ رب العالمین نے تمہیں تراویح کی نمازیں پڑھنے کی توفیق بخشی۔ رمضان میں اللہ رب العالمین نے تمہیں اتنی صحت و عافیت دی کہ تم روزہ رکھ سکتے ہو۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عبادتوں کا موقع فراہم کیا۔ اس بات کی شکر گزاری کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب آدمی مکمل 30 روزے یا 29 روزے رکھ لے، رمضان کا مہینہ جیسے ہی گزر جائے اس کے بعد وہ فوراً عید کے لیے نکلے اور اللہ کی تکبیر و تحریم جو ہے تحمید بیان کرے۔ تو یہ عید اصل میں ہے کیا؟ یہ شکر گزاری ہے، شکر گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ 30 دن اور یہ موقع دیا روزے رکھنے کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، دعاؤں کا، استغفار کا، اور اسی طریقے سے جو ہے نماز تراویح کا، یہ تمام عبادتوں کا موقع دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ نے ہمیں موقع دیا، اس بات کی شکر گزاری کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آدمی جا کر کے شکر گزاری کرے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ تمام چیزیں تو نے ہمیں مہیا کی، تو نے ہمیں نصیب فرمایا، تو نے ہمیں توفیق دی، اللہ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور آئندہ بھی تو ہمیں ایسا موقع عنایت فرماتا رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے صحرا میں جایا کرتے تھے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول عید کی نماز صحرا میں جا کر کے ادا کرتے تھے، میدان میں، کھلے میدان میں۔ تو اگر ہمارے پاس آج کھلا میدان ہے اور صحرا موجود ہے تو افضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ ہم میدان میں جا کر کے جمع ہو کر کے نماز ادا کریں۔
اور اگر ایسا نہیں ہے، جگہ کوئی ایسی مناسب نہیں ہے یا پھر حالات ایسے نہیں ہیں، تو پھر آدمی بصورت مجبوری آدمی مسجد میں نماز ادا کر سکتا ہے، عید کی نماز ادا کر سکتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ عید کے دن وہ غسل کیا کرتے تھے، عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے نئے کپڑے پہنا کرتے تھے، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگا کر کے عیدگاہ کے لیے نکلنا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ عید کے لیے جب اللہ کے رسول نکلتے تو کھجور کھا لیا کرتے تھے، وہ بھی تاک کھجور، 1 3 5 7 9 اس طریقے سے کھجور کھا کر کے اللہ کے رسول عید کے لیے نکلا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے عید کی ایک اور سنتوں میں سے یہ سنت ہے کہ اللہ کے رسول ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ ہم نے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ ایک راستے سے جانا ہے، دوسرے راستے سے آنا ہے۔ اس کی حکمت آپ جان جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک راستے سے جاتے دوسرے راستے سے واپس آتے، اس کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے زیادہ ملاقات کر سکے۔ ایک راستے سے گئے تو جن لوگوں سے ملاقات ہوئی، دوسرے راستے سے آتے وقت پھر اور دوسرے لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور زیادہ تعداد میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں گے، ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کریں گے، ایک دوسرے کو دعا دیں گے، تو یہ مسلمانوں کے لیے زیادہ خیر و برکت کا سبب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ مسلمان جب عید کے لیے نکلے تو ایک راستے سے عیدگاہ جائے اور دوسرے راستے سے عیدگاہ سے واپس لوٹے۔ اور اسی طریقے سے عید کے لیے جب نکلیں تو غریبوں کا بھی خیال کرتے ہوئے جائیں، غریبوں کا بھی خیال کرتے ہوئے جائیں۔ آج یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، ہم اور آپ شاپنگ میں اپنا پورا وقت دے رہے ہیں، کوئی کپڑے سلانے میں اور کوئی جوتا خریدنے میں، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں خریدنے میں، عید کے لیے کہ عید کے دن ہم یہ ساری چیزیں پہنیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، نئی نئی چیزیں اپنے لیے انتظام کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں پر غریب آدمی جو ہے اپنے بچوں کو کچھ نہیں دلا سکتا۔ غریبوں کے بچے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ فلاں اس کا ساتھی نئے نئے کپڑے پہن کر کے عید کے لیے نکل رہا ہے، فلاں بچہ عید کے دن نئے جوتے پہن کر نکل رہا ہے، فلاں آدمی گھڑی لگا کر کے نکل رہا ہے۔ بچوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ گھڑی لگائیں، چشمہ لگائیں عید کے دن چھوٹے چھوٹے بچوں کا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کا، یتیموں کا، غریبوں کا خیال رکھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خوشخبری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر دیا کہ جو آدمی اس دنیا میں یتیم کی کفالت کرے گا میں اس کے ساتھ قیامت کے دن اس طریقے سے ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طریقے سے دکھایا اور کہا کہ میں اس طریقے سے اس کے ساتھ رہوں گا جس طرح ان دونوں انگلیوں میں کوئی جو ہے درار نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے، ان دونوں انگلیوں میں کوئی دوری نہیں ہے، اسی طریقے سے میں اور وہ آدمی جو اس دنیا میں غریب کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی کفالت کرتا ہے، میں قیامت کے دن جنت میں اس کے ساتھ اس طریقے سے اتنا قریب رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب جو ہے قربت چاہیے، تو میں اور آپ کو چاہیے کہ ہم غریبوں کی، یتیموں کی اور مسکینوں کا بھی خیال کرتے ہوئے عید منائیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت بڑے وقت کے بادشاہ، اور ایسا نہیں کہ وہ غریب، ان کا بچپنا بڑا امیری میں گزرا، ان کی جوانی بڑی امیری میں گزری، لیکن تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن گھر میں اتنی تنگی آ گئی کہ کل عید ہے، آج نہ خود کپڑا لیے، نہ بیوی کو کپڑا دلائے، نہ بچوں کو کوئی نیا کپڑا دلائے۔ ان کی بیوی کہتی ہے، اے امیر المومنین، آپ تو وقت کے بادشاہ ہیں، آپ تو حکمران ہیں اور ساری چیزوں کو تو آپ ہی کنٹرول کرتے ہیں، اے امیر المومنین، اے میرے شوہر، آج تو کل عید ہے اور آج آپ نے ہمیں بھی کپڑا نہیں دلایا، آپ نے خود بھی کپڑا نہیں لیا، لیکن اے امیر المومنین، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ضد کر رہے ہیں، اے میرے شوہر، گھر میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ضد کر رہے ہیں اور انہیں شرم بھی آئے گی کہ وہ پرانے کپڑوں میں عیدگاہ چلے جائیں، انہیں شرم بھی آئے گی کہ وہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں اور پرانے کپڑوں میں عیدگاہ چلے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ضد کر رہے ہیں، اے امیر المومنین، ہم نہ لیں گے کپڑا لیکن کم از کم ان بچوں کو تو کپڑا دلا دیں گے۔ امیر المومنین کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کون ہے وہ؟ عمر ابن عبدالعزیز، وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے حاکم ہیں، حکمران ہیں، لیکن اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے۔
ان کی بیوی مشورہ دیتی ہے کہ اے امیر المومنین ایسا کرتے ہیں کہ آپ 1 مہینے کی سیلری آپ ایڈوانس میں لے لیجئے. بیت المال کا سسٹم چلتا تھا, آج ہمارے پاس بیت المال کا سسٹم نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ بیت المال قائم کیا جائے. صرف یہیں پر نہیں, پورے مسلمانوں کی ہر تمام جگہ پر جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہے وہاں پر بیت المال کا نظام ہونا چاہیے. ان کی بیوی نے مشورہ دیا, اے امیر المومنین بیت المال سے ذرا کچھ آپ ایڈوانس لے لیجئے, 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس میں لے لیجئے اور اس میں بچوں کو کپڑا خرید کر دے دیجئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مشورہ تو اچھا ہے. خط لکھتے ہیں, خزانچی کو خط لکھتے ہیں کہ مجھے 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس میں چاہیے. وہ خط جیسے ہی خزانچی پڑھتا ہے, پیچھے ایک جملہ لکھ کر کے ایک آدمی کو دے کر کے بھیج دیتا ہے کہ جاؤ یہ امیر المومنین کو واپس دے دو. جب وہ آدمی قاصد خط لے کر کے امیر المومنین کے پاس آتا ہے, امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ خط کو دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے دیکھتے ہیں ایک جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے. خزانچی لکھتا ہے کہ اے امیر المومنین میں آپ کو 1 مہینے کی کیا 2 مہینے 3 مہینے 5 مہینے کی سیلری میں ایڈوانس میں دے سکتا ہوں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ ایڈوانس لینے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے, اگر آپ چلے گئے, اس رقم کو ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ کون اس رقم کو ادا کرے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ رونے لگے اور جو ہے اس خط کو نیچے چھوڑ دیا اور کہا کہ میں ایڈوانس نہیں لے سکتا. اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو, معذرت چاہتا ہوں, میں بچوں کو پرانا کپڑا پہنا کر جو ہے عید کے لیے نکال دو, لیکن میں نہ ایڈوانس لے سکتا ہوں نہ قرض لے سکتا ہوں, کیونکہ جو ہے خزانچی نے ایسا جملہ لکھ دیا ہے کہ میری روح کانپ گئی ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جن کی جوانی, جن کا بچپنا بہت امیری میں گزرا, ایسے امیر المومنین اور ایسے حاکم وقت کا بھی حال یہ تھا کہ عید کا دن ہے اور ان کے پاس پہننے کو نئے کپڑے نہیں ہیں. آج ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت نعمت ہے, اللہ کا بہت فضل ہے, اس کا بڑا احسان ہے کہ آج ہم میں سے ہر آدمی نیا کپڑا پہن کر کے جا رہا ہے. لیکن اپنے سماج میں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے, دیکھیں کہ کون پڑوسی ہے جو عید کے لیے نئے کپڑے نہیں لے سکے, کون ہے جو عید کے دن اپنے گھر میں چولہا ڈھنگ سے نہیں جلا سکتے, کون ہے جن کے گھر میں عید کے دن اچھے کھانے نہیں پک سکتے. ایسے لوگوں کا خیال رکھیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے اپنے حساب سے جو بھی مدد ہو سکے, جو استطاعت ہو سکے, ان تمام لوگوں کو کرنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے. اور اسی طریقے سے آج بعض لوگ عید کے لیے نکلتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے, لیکن خوشی منانا بھی کیسے ہے, یہ طریقہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. خوشی کیسے منائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تو تکبیر کہتے ہوئے جاتے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے جاتے, عیدگاہ سے واپس آتے. ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان تکبیرات کا ورد کرتے ہوئے عیدگاہ جائیں اور عیدگاہ میں کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے غیر مسلم دیکھ کر کے ہم پر انگلی اٹھا سکیں. کوئی بھی ایسا عمل, نہ باجے بجانا, نہ پٹاخے پھوڑنا, نہ روشن کرنا, نہ چراغاں کرنا, نہ میوزک, نہ ڈانس, یہ ساری چیزیں نہیں ہے. یہ ہمارا جو ہے شیوا نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا اور جو ہے اسلام کا شیوا یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ خوشی اس طریقے سے منائیں جس طریقے سے لوگوں کو اس میں تکلیف بھی ہو جائے. آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ جب خوشی مناتے ہیں غیر مسلموں کے تہوار پر, آپ دیکھیے کبھی میوزک اتنا لاؤڈ ہوتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جائے, بازو سے گزرنے والا آدمی پریشان ہو جائے. کبھی ہولی اس طریقے سے کھیلتے ہیں کہ سامنے جانے والا کون ہے, مذہبی آدمی کون ہے, کوئی نہیں دیکھا جاتا, اس پر بھی رنگ لگایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو اسلام نہیں سکھاتا. ہمارا تہوار ہے, ہمارے خوشی کا دن ہے, ہم اپنے حد میں خوشی منائیں گے اور جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی اسی طریقے پر ہم بھی خوشی منائیں گے. خوشی کس طریقے سے مناتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے, جا کر کے عیدگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں زائد کہتے, یہ عید کی نماز کا طریقہ, اور دوسری رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 5 تکبیرات زائد کہتے تھے. اور ان تکبیروں سے کیا مطلب ہمیں ثابت ہوتا ہے, کیا مراد ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اس طریقے سے منایا کرتے کہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے, اللہ کی جتنی بڑائی آپ بیان
بیان کریں گے آپ کا دل اتنا خوش ہوتا جائے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کے انسان کو اس کے دل کو سکون پہنچانے والی چیز کیا ہو سکتی ہے. تو خوشی اصل میں اللہ کا ذکر ہے. بھلے ہی ہم اور آپ محسوس نہیں کرتے ہوں گے, ہمیں احساس نہیں ہوتا ہوگا, لیکن جتنی زیادہ آپ اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کریں گے, جتنی زیادہ آپ تکبیر کریں گے, اتنا زیادہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشی ملے گی, اتنا زیادہ آپ کو سکون ملے گا. اور فتح مکہ کا وہ موقع یاد کیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہیں, لیکن کوئی اکڑ نہیں, کوئی گھمنڈ نہیں. آج ہم اور آپ عید کے دن 30 روزے مکمل ہوئے تو بہت خوشی سے, بہت فخر سے عید گاہ جاتے ہیں اور لوگوں کو نہ جانے کیسی کیسی چیزیں بتاتے ہیں کہ 30 دن بہت مشکل تھا, ایسا تھا, ویسا تھا, اور دوسرے لوگوں کو بھی بعض لوگ پریشان کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مکہ سے نکالا گیا اور ان کے گھروں سے نکالا گیا, ان کے جائیداد سے بے دخل کیا گیا, دھکے مار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا اعلان کر دیا گیا تھا. صحابہ کرام ہجرت کرنے پر مجبور, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور. جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک بڑی لشکر کو لے کر کے جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی بھی تکبر, نہ کوئی گھمنڈ کہ آج ہم فتح مکہ کر رہے ہیں, آج مکہ فتح ہو گیا ہے تو آج ہم جب مکے میں داخل ہوں گے تو ہمارا بول بالا ہو, ہماری چلے گی, ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس اعلان کرتے ہوئے آنے لگے کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, آج کے دن کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. حالانکہ وہ کتنا خوشی کا دن تھا کہ جن لوگوں کو مکے سے نکالا گیا آج ان لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو تیار ہیں, تلوار لے کر کے نکل گئے کہ جن لوگوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا تھا, جن لوگوں نے ہمیں مکے سے نکالا تھا, آج ہماری تلواریں ہوں گی, ان کی گردنیں ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو جھکاتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے جاتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا, آج کے دن کسی پر زیادتی نہیں ہوگی, آج کے دن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. اذهبوا انتم الطلقاء, اے کافرو جاؤ, آج سارے کے سارے لوگوں کو ہم نے معاف کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا بھی ایک الگ جو ہے نا انداز ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو اپنے آپ کو اور صحابہ کرام کو اس طریقے سے جو ہے تربیت کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے, اس کی تمہید اور اس کی تسبیح بیان کرنی ہے. یہ ہمارا اور آپ کا شیوا ہونا چاہیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے بھی ہم اور آپ 2 دن یا اس سے پہلے نہ ادا کیا جائے. یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ بہت سارے لوگ اور بھی پہلے نکال دیتے ہیں, 2 دن 3 دن 4 دن پہلے نکال دیتے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, بلکہ عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے نکالا جائے, یا پھر بہت زیادہ پہلے نکالنا ہے تو 2 دن پہلے نکال سکتے ہیں, اس سے پہلے جو ہے نہیں نکالا جا سکتا. یہ علماء کہتے ہیں کہ 2 دن سے پہلے جو نکالتے ہیں تو یہ درست طریقہ نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کی سنت ہے. تو ہمیں اور آپ کو صدقۃ الفطر جب نکالیں گے تو یہ خیال رکھا جائے کہ بہت پہلے نہیں بلکہ 2 دن پہلے یا پھر عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ نکالنا ہے اور خود لے جا کر کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر کے باہر لائن لگا دیے, غریبوں کو بلا دیے کہ آ جاؤ ہمارے پاس راشن کٹ ہے لے کر کے جاؤ. نہیں, یہ غربا کی یہ بے حرمتی ہے اور غربا کی تذلیل ہے. تو جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے, لے جا کر کے خود آپ غریبوں تک پہنچائیے. اور یقین جانیے جب آپ غریبوں تک خود جا کر کے پہنچائیں گے تو آپ کو وہ سکون ملے گا جو سکون آپ اپنے گھر کے باہر لائن لگا کر کے دیں گے اس میں نہیں ملے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا, صحابہ کرام کا بھی طریقہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مالوں کو اکٹھا کر کے جو ہے اپنے غلوں کو اکٹھا کر کے غریبوں کو ڈھونڈ کر کے ان کے گھروں میں جا کر کے پہنچایا کرتے تھے. یہ طریقہ ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنے اندر لانا چاہیے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے تمام تر جو ہے دینی مسائل کو ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, ہمارے گناہوں کو ہماری خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہماری جو بھی نیک اعمال ہیں تو اپنے فضل و کرم سے ہماری نیک اعمال کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اللہ ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ, حالت اسلام میں زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم.